إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسان کی زندگی میں حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. انسانی زندگی میں نشیب و فراز ہے. کتنی دفعہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے موجود وسائل اس سے اس کی بات نہیں بنتی اور وہ اس بات کی حاجت محسوس کرتا ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے تاکہ وہ اپنا نظام زندگی چلا سکے. اور وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ صدقہ و خیرات لے چاہتا ہے, کچھ مل بھی جائے لیکن صدقہ و خیرات نہ ہو, تعاون نہ ہو. ایک مدت کے لیے کچھ مل جائے تاکہ وہ اپنا نظام زندگی چلا کر لی ہوئی چیز کو واپس کر دے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی خواہشات جیسی بھی ہوں ان کی تکمیل کے لیے اپنے وسائل سے تجاوز کرتے ہوئے دوسروں کا مال لینا چاہتے ہیں تاکہ اپنی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں جب یہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا بلکہ قیامت تک. انسانوں کی اس جائز ضرورت اور ناجائز طریقے سے اس بات کو استعمال کرنے کو اسلام نے ایک بہترین شکل دی اور اسی کا نام قرض حسن. آج کی گفتگو میں رب کریم کی توفیق سے اسی قرض حسن کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کی جائے. قرض حسن کے حوالے سے 20 باتیں اور یہ 20 باتیں
مبالغہ کے لیے یا خطابت کا رنگ دینے کے لیے نہیں، حقیقتاً اس میں 20 باتیں ہیں۔ اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں قرض کے حوالے سے 3 باتیں عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کریم کی توفیق سے ان میں سے جو بات کہنے کی توفیق رب العالمین کی طرف سے میسر آئی اس کو کہنے کی عاجزانہ کوشش کرتا۔ قرض کے حوالے سے پہلی بات، قرض ہے کیا؟ عربی زبان میں جو لفظ قرض ہے، قرض یقرض، عربی میں کہتے ہیں باب ضرب یضرب ہوتے ہے، اور اس کا معنی ہے کاٹنا۔ قرض یقرض کاٹنا، اور اسی سے کینچی کو مقراض کہتے ہیں، کاٹنے کا آلہ۔ شرعی طور پر قرض کا معنی مشہور عالم شربینی رحمہ اللہ نے بیان کیا، وَتَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَىٰ أَن يَرُدَّ مِثْلَهُ، کسی کو چیز کا مالک بنانا کہ وہ اسی کے مثل واپس کرے۔ 1000 دیا 1000 واپس کرے، 1000 دیا 1000 واپس کرے۔ قرض کو قرض کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرض دینے والا اپنے مال کو خود سے کاٹ کے دوسرے کو دیتا۔ قرض کا ایک نام عربی میں سلف بھی ہے۔ سلف کا معنی بھی قرض ہے، لیکن عام طور پر قرض کے لیے قرض کا لفظ ہی عربی میں اور شرعی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گفتگو کا دوسرا نقطہ، قرض کا لینا دینا اسلام میں ثابت ہے، اور اس بارے میں متعدد باتوں میں سے صرف 2 دلائل اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی دلیل، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے، بیٹا پہلی صف میں بیٹھو، پہلی صف میں بیٹا بیٹھو، پیچھے نہیں بیٹھتے۔ قرآن و سنت کی بے ادبی ہے، دین کی بات جڑ کے پہلی صفوں کو مکمل کر کے سنتے۔ قرض کے لیے شرعی دلائل، ان میں سے صرف 2 اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا، استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیے۔ فلما جاءہ المال، جب آپ کے پاس مال آ گیا، فدفعہ الیہ، آپ نے مجھے ادا کر دیا، اور ساتھ ہی کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالی تیرے اہل میں، تیرے کنبے میں اور تیرے مال میں برکت کرے۔ اور برکت کیا خوب لفظ ہے، تیرے مال میں کمی نہ ہو،
تیرا مال تیرے ساتھ ہمیشہ چلے اور تیرا مال تیرے لیے کسی گناہ میں لے جانے کا سبب نہ بنے۔ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کتنی بڑی دعا دی، اور ساتھ فرمایا انما جزاء الصائم الحمد والاداء، او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ فرمایا قرض، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اس کی تعریف کی جائے اور اس کا قرض اس کو ادا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قرض لیا لیکن اپنے طرز عمل سے ایک مثالی نمونہ بھی پیش فرمائے۔ دوسری دلیل حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا بھی آپس میں قرض لینا دینا ثابت ہے۔ اس بارے میں آج کے خطبہ جمعہ میں صرف ایک واقعہ امام ابو عبید القاسم بن سلام اپنی کتاب الاموال میں ذکر کرتے، ابراہیم نے روایت کیا جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امیر المومنین ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو پیغام بھیجتے ہیں 400 درہم بطور قرض دیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف انہوں نے پیغام بھیجا اتستسلفنی وعندک بیت المال، آپ کے پاس بیت المال ہے اور قرض مجھ سے مانگتے ہیں، فخذ من ثم ترد، بیت المال سے لو بعد میں بیت المال کو واپس کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا انی اتخوف ان یصیبنی قدری، بہت توجہ فرمائی، اور اس میں عبرت اور نصیحت ہے کہنے والے سننے والوں اور بہت سے لوگوں۔ فرمایا انی اتخوف ان یصیبنی قدری فتقول انت واصحابک، مجھے ڈر ہے قرض کے ادا کرنے سے پہلے تیری موت آ جائے تو کیا ہو تو اور تیرے ساتھی کہیں اترکوا ھذا لامیر المؤمنین حتی یؤخذ من میزان یوم القیامہ، تو کیا ہو تو اور تیرے ساتھی کہیں امیر المومنین کو یہ معاف کر دو۔ مال کہاں سے لیا؟ جواب دیجیے، تیرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ ان کا مشورہ کیا تھا؟ کہاں سے ہو؟ بولیے مجھے اطمینان ہو کہ میں اکیلا ہی سفر کر رہا، تیرے ساتھ ہو کہ نہیں؟ فرمایا مجھے ڈر ہے قرض کی ادائیگی سے پہلے میری موت آ جائے، تو اور تیرے ساتھی کہیں امیر المومنین کو کہ معاف کر دو۔ وہ کیا محاورہ ہے جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، حلوائی کی دکان اور ڈر رہے ہیں کہیں یہ نہ ہو جائے، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ حلوائی کی دکان نہیں جو ملک میں ہے، خزانہ کدھر گیا؟
اور کس کس نام سے، اور ان میں سے ایک نام قرض کا تھا ہے یا نہیں؟ آپ لوگ میڈیا کو زیادہ جانتے ہو، میں تو یہ میرا شعبہ ہی نہیں۔ تو کیا ہوگا؟ تم لوگ مشورہ دو گے، معاف کر دیا جائے گا، روز قیامت میری نیکیوں سے لے لیا جائے گا، تمہارے مشورے سے اور تمہارے امیر المؤمنین کو معاف کرنے کے فیصلے سے اللہ کے ہاں میرا کھاتا بے باک۔ اور یہ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ حضرات صحابہ۔ آسمان نے انبیاء کے مقدس گروہ کے بعد ایسا مقدس گروہ نہیں دیکھا اور نہ دیکھے گا۔ ان کے معاف کرنے کے فیصلے سے بھی امیر المومنین سمجھ رہے ہیں میرا قرضہ معاف، تو مجھے ڈر ہے کہ روز قیامت میری نیکیوں سے لیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَكِنِّي أَتَسَلَّفُهَا مِنْكَ، لیکن میں تجھ سے قرضہ لے رہا ہوں لِمَا أَعْلَمُ مِنْ شُحِّكَ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مال کے لیے تیری محبت کس قدر زیادہ ہے۔ تاجر آدمی ہے عبدالرحمن۔ فَإِذَا مِتْ، اگر تیرا 400 درہم واپس کرنے سے پہلے تیری موت آ گئی، جِئْتَ فَاسْتَوْفَيْتَ مِن مِيرَاثِي، تو آئے گا اور میرے ترکہ میں سے جو مال میں وراثت میں چھوڑوں گا اس سے پورے 400 کے 400 لے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعہ میں کیا کیا دروس اور اسباق ہیں، مستقل خطبے۔ اب جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ قرض کا لینا جائز تھا یا ناجائز؟ اس لیے تو عبدالرحمن ابن عوف سے عمر فاروق مانگ رہے ہیں، اور عمر فاروق کو عبدالرحمن نے یہ پیغام نہیں بھیجا کہ قرض کا لینا ہی ناجائز ہے، کیوں مانگ رہے؟ تیسرا نقطہ، اور بہت توجہ فرمائیے اور اللہ کرے آواز دور دور تک جائے اور کہنے والا اور جہاں تک آواز پہنچے اس کو ہم سب ہمیشہ یاد رکھیں۔ قرض لینا جیسے کہ ابتدا میں دوسرے نقطے کے ضمن میں عرض کیا جا رہا ہے جائز ہے، لیکن عمومی طور پر ناپسندیدہ ہے۔ آئیے اس کے بارے میں چند ایک باتیں یا ان چند ایک میں سے اپنے محدود وقت میں جو ہو سکے اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے سنتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی صلاته اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دعا کیا کرتے تھے، ارادہ ہے ٹھیک ٹھیک ترجمہ عرض کروں، پھر سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں بولیے دعا کیا کرتے تھے۔ نمبر 1،
نماز میں دعا کرنا، وہ دعا اہمیت والی ہوگی یا نارمل ہوگی؟ اور پھر ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ نہیں، دعا کیا کرتے تھے، عام معمول تھا۔ تو کیا دعا تھی؟ اے اللہ، بے شک میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ آپ کا نماز میں اس کثرت سے ان دونوں چیزوں سے پناہ کا طلب کرنا سوالیہ نشان ابھارتا ہے کہ نہیں؟ گناہ سے پناہ، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب دوسری بات، قرض۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر، ایک کہنے والے نے عرض کیا، میں اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المغرب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے اتنی زیادہ پناہ مانگتے؟ جیسے کہ عرض کیا، گناہ سے پناہ مانگنا، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ سائل کے سوال میں جو تعجب کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ قرض سے اتنی زیادہ پناہ کی دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور کیا قیمتی جواب! فرمایا، ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد واخلف، او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قرض لیتا ہے تو پھر 2 باتیں اس کے ساتھ عموماً، یہ عموماً میں تفسیر میں کہہ رہا ہوں، جب بندہ قرض لیتا ہے تو 2 باتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کہانی ہے کہ جو لوگ وصولی کرتے ہیں، اگر میں مبالغہ نہیں کرتا، میں تفصیل نہیں بیان کرتا، لیکن کیا ہوتا ہے، کتنے رشتے دار گفتگو میں فوت کر دیتے ہیں، پیسے دو، آپ کو پتا نہیں میری فلاں عزیزہ فوت ہو گئی، پھر کچھ عرصے ایک ایک عزیزہ کو کتنی دفعہ فوت کرتا ہے، اور کتنے زندوں کا جنازہ نکالتا ہے کہ نہیں؟ میں نہیں دیکھا، یہ آپ نے بھی کبھی دیکھا؟ اور اللہ نہ کرے ایسے بدبخت ہم بھی۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ قرض کے ساتھ ہمیشہ نہیں، اور سب لوگوں کے ساتھ نہیں، لیکن عام طور پر قرض کے ساتھ یہ 2 باتیں چمٹی ہیں کہ نہیں؟ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں اور آپ ان باتوں کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں راسخ کریں۔ ہمارے دین میں آخرت سے پہلے دنیا کی سعادت، نماز کی باتیں بھی ہیں اور مال کی باتیں بھی، اور مال کی اصل باتیں یہ ہیں۔
اب جو بندہ جھوٹا ہے وہ جتنی اونچی ٹوپی پہنتا پہن لے، جتنی لمبی گاڑی خریدتا خرید لے، جتنا لمبا بنگلہ بناتا بنا لے، جس سے جھوٹ بولا، جس سے وعدہ خلافی کی، اس کے دل میں اس کی عزت رہتی رہتی ہے۔ یہ ذلت کی چابی نہیں، گیٹ ہے ذلت۔ قرض کے ناپسند ہونے کے بارے میں دوسری دلیل امام نسائی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوات لا يدعهم، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی، حضرات خواتین توجہ کی، اور انس پر رب لا تعداد رحمتیں کرے، تصویر کھینچی اور کمال کر لا يدعهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، آپ انہیں چھوڑتے نہیں تھے۔ بیان کرنے کا حق ادا کیا کہ خان صاحب اور انس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور فوت ہوئے 10 سال آپ کی خدمت میں رہے۔ جائی صاحب کی 10 سال کی گواہی اور 1 دن کی برابر ہے، اور ان کا لقب ہے خادم خاص، اور کیا کیا باتیں ہیں ان کی وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی جن کو آپ چھوڑتے نہیں تھے، اور ان میں سے جو دعا اس حدیث میں انہوں نے بیان کی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدین وغلبۃ الرجال۔ انشاءاللہ اسی دعا سے اللہ پاک عافیت اور توفیق دے، آئندہ خطبہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرض سے بچائے، قرض سے بچائے، قرض سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں قرض کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے جو باتیں عرض کی گئیں، ان میں سے پہلی بات قرض کا معنی کیا ہے، دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ قرض کا لینا دینا اسلام میں ثابت ہے، تیسری بات اللہ مالک کی توفیق سے یہ عرض کی جا رہی تھی کہ عام قاعدہ، عام ضابطہ کتاب و سنت، سیرت طیبہ اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرتوں سے اور سلف صالحین کے ہاں معاملات سے جو معلوم ہوتا ہے کہ قرض عام حالات میں ناپسندیدہ ہے۔ اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے کچھ بات ہوئی، اللہ پاک عافیت توفیق دے، آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے مزید
گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا۔ اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔